بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اونٹ کیسا جانور ہے۔ اونٹ کے گوشت کے کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا، جبکہ بکریوں کے باڑے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں ارشاد فرمائی۔ ناظرین گرامی، اونٹ کی خصوصیات کیا ہیں، اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ اونٹ کے گوشت کی شرعی حیثیت کیا ہے، ماہرین حیوانات نے کون سے طبی خواص اونٹ کے ذکر کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو گالی دینے سے اور برا بھلا کہنے سے کیوں منع فرمایا، اور یہ بھی جانیں گے کہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے دیا تھا، اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے سے کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ ساری معلومات آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ صرف یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے سورۃ غاشیہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جانوروں میں اونٹ تو گھر والوں کے لیے باعث عزت و شرف، اور بکریاں برکت کا سبب ہوتی ہیں، اور خیر و بھلائی تو گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ وہ بھاری بوجھ لاد کر بلا تکلف اٹھ جاتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے اسے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اس کی پشت پر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں، ضروری برتن، گدا، تکیہ اور کپڑوں کے ساتھ سواری کر سکتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر میں آرام و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر آسانی سے چلتا پھرتا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، خدا تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ سکے اور چل سکے۔ اونٹ کیا چیز ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کو خشکی کی کشتی کہا جاتا ہے اور خشکی کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ پانی پر صبر کرنے کی زبردست قوت کا مالک ہے، چنانچہ وہ سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی صبر کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہر قسم کی گھاس وغیرہ کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے، بل بلانے لگتا ہے۔ اسی طرح غصے کی حالت میں اونٹ چارہ بھی کم کھاتا ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بھی بتاتے چلیں کہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے اندر پتا نہیں ہوتا، ورنہ تمام جانوروں میں پتا ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اس کے اندر صبر و تحمل اور برداشت کی بے پناہ قوت موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اونٹ میں خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار درختوں کو بھی مزے لے کر کھا جاتا ہے، اسے اس کے ہضم کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو کر لیا کرو۔ پھر یہی مسئلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بکری کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں سے کسی نے اونٹ کے باڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اونٹ کے باڑے میں نماز ادا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ
کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ پھر یہی سوال بکری کے رہنے کی جگہ کے بارے میں کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نماز ادا کر لیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، حدیث میں بکریوں کی جگہ نماز پڑھنے کی اجازت اور اونٹوں کی جگہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ بکریوں کے مزاج میں سکینت، مسکینیت اور رہنے کی جگہ صاف ستھری ہوتی ہے، اسی طرح ہموار بھی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اونٹوں کے رہنے کی جگہ گندی ہوتی ہے، زمین اونچی نیچی اور ناہموار ہوتی ہے، اور مزاج میں سرکشی اور شیطانیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نمازی آدمی کو تشویش رہتی ہے۔ اس لیے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اونٹ کا گوشت کھا لینے کے بعد وضو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن علماء کی کثیر جماعت کا مذہب یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو قائم رہے گا۔ ان میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل ہیں۔ اور دوسرے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور آپ کے کچھ شاگرد شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ میں اونٹ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اللہ پاک کی روح ہیں۔ اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فراخی نصیب کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک دوسری حدیث نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی خبرگیری کرو، یعنی قرآن برابر پڑھتے رہا کرو تاکہ بھولو نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا۔ ناظرین گرامی، اونٹ کا گوشت حلال ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد اور اپنے نفس کے لیے ایک کردار تھا۔ اہل علم اس کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیہات میں رہتے تو آپ کو ارق النساء کی شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ آپ کو اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام قرار دے کر کھانے پر پابندی لگا لی تھی۔ لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر اونٹ کا گوشت کھانا حلال اور جائز اور طیب عمل ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین حیوانات نے اونٹ کے طبی خواص ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو وہ خون کو روک دیتا ہے۔ اگر اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جاتی ہے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کے پیشاب کو نشہ میں مبتلا شخص پی لے تو اسی وقت نشہ اتر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت جسمانی قوت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور جسم میں چستی اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی سوزش میں بھی اونٹ کا گوشت مفید ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی نے اونٹ کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں پر مشتمل ریوڑ کا مالک ہو گیا تو یہ تعبیر دی جائے گی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا، نیز اسے بہت سارا مال و دولت بھی ملنے کی توقع رہے گی۔ اور اگر کسی نے خواب میں اونٹ دیکھے کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اس کی یہ تعبیر بتائی جائے گی کہ وہ پیچیدہ معاملات میں قابو پایا جائے گا اور مزید نعمت خداوندی اس شخص کو نصیب ہوں گی۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو گویا عرب قوم کا والی یعنی سردار بنایا جائے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی یہ تعبیر دی جائے گی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا امکان ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، یعنی ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔